بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے ایک سیریز جو اس چینل اسلامیات قطر کے ذریعے شروع کی گئی ہے، آج اس کی دوسری قسط آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں دعاؤں سے نوازیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے ان 10 بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے اور عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بی بی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ ولادت باسعادت۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کے قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ پرورش۔ سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک باندی یعنی خادمہ ثوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلہ اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ بی بی آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پردادی یثرب یعنی مدینہ کے رہنے والی تھیں اور نجار کے خاندان سے تھیں، بی بی آمنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئیں اور نجار کے خاندان میں 1 مہینہ تک رہیں۔ بی بی آمنہ کی وفات 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئیں اور ابوا نامی مقام پر پہنچ کر وفات پا گئیں اور یہیں دفن ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا افسوسناک موقع تھا، سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ مونس، نہ غم گسار۔ ایک ماں، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بی بی آمنہ کے ساتھ ان کی وفادار خادمہ ام ایمن تھی، وہ حضرت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ عبد المطلب کی پرورش میں مکہ آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا گیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت و پیار سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات۔ عبد المطلب اب بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں جس کا نام حجون ہے دفن ہوئے۔ ابو طالب کی پرورش میں چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ و پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے کر چلے گئے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ فجار کی لڑائی میں شرکت۔ عرب کے لوگ بڑے لڑاکا تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اس قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اسی لیے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ ان لڑائیوں کے سبب سے ملک میں بڑی بے چینی تھی، کسی کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، نہ کسی کو اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی۔ ان لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے، اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے تھے۔ خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا، غریبوں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے اس زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب خوش خوش امن و امان سے رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں یہ عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی بھی مہربانی کے ہیں، اس لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا اور اس کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں۔ فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہاشم، زہرہ اور تمیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے اور بات کو فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی مکہ میں اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ کعبہ کی تعمیر۔ مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے۔ جب زور کا مینا برستا ہے تو پہاڑیوں سے پانی بہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا ہے اور گھروں میں گھس جاتا ہے۔ کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مکہ کی بندرگاہ جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر لگا تھا اور اب بھی لگا ہے، اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھیرا کرتے وقت ہر پھیرا اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں یہ پتھر لگا تھا تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ لی گئیں۔ جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہ اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب اللہ کا
کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کہ چادر منگوا کر اس میں پتھر کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح عرب کی یہ ایک بڑی لڑائی ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔ سوداگری کا کام قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا یہ وعدہ یاد آیا، دوڑ کر آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہیں اور میرے آنے کا انتظار فرما رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا، نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دے دی، 3 دن سے یہی بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نامی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپا پوتی کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانت داری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تأمل اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے۔ تجارتی سفر قریش کے سوداگر اکثر شام و یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔ سیرت النبی کی دوسری قسط بس یہیں تک ہے۔ اس کی تیسری قسط دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔